اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پچھلے 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا، آپ کی وفات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے جاتے اپنی امت کو بہت سی وصیتیں کر کے گئے، اپنی امت کو بہت سے سبق دے کر گئے کہ ان کاموں سے باز رہنا ہے، ان کاموں کی پابندی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو کرنے کا حکم دے کر گئے وہ 2 تھے۔ فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ ان 2 چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کر گئے کہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ تیسری چیز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے، فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، وہاں پر جا کر سجدہ کرتے تھے۔ اللہ ان پر لعنت کرے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو تم یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلنا، تم پہلی قوموں کے طریقوں پر نہ چلنا، پہلے قوموں کے جو برائیاں تھیں ان پر نہ چلنا، ان کا خیال رکھنا، ان سے باز رہنا کہ کہیں تم بھی پہلے قوموں کے طریقے پر آ جاؤ، پہلی قوموں کے اندر جو برائیاں تھیں وہ تمہارے اندر نہ لوٹ آئیں۔ یہ ہونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ تمہارے اندر جو بنی اسرائیل کے اندر جو پہلی قوموں کے اندر جو بیماریاں تھیں وہ بیماریاں تمہارے اندر لوٹیں گی، وہ بیماریاں تم اور بنی اسرائیل پہلی قومیں بیماریاں برائیوں کے لحاظ سے ایسے آپس میں مل جاؤ گے جیسے جوتا جوتے کے ساتھ مل جاتا ہے، فرق نہیں ہوگا، ایسے مل جاؤ گے کہ جو برائیاں ان کے اندر تھیں وہ برائیاں تمہارے اندر بھی ہوگی، نعوذ باللہ۔ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے کہ جس طرح ان قوموں کے اندر ماں سے زنا کیا گیا تو تمہارے اندر بھی ماں سے زنا کیا جائے گا، تمہارے اندر بھی ماں سے بدکاری کی جائے گی۔ تو جو برائیاں ان کے اندر تھی وہ برائیاں تمہارے اندر لوٹ آئیں گی، تم ان کے طریقے پر چل جاؤ گے۔ یہ مجھے بہت خوف ہے، اس سے مجھے بہت کڑن ہے کہ تم ان کے طریقے پر چل جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت ہر لمحہ روکا ہے، منع کیا ہے کہ تم غیروں کے طریقے پر نہ چلو۔ ہر بات کے اندر، حتیٰ کہ عبادت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا طریقہ اختیار کرنے سے منع کیا ہے کہ تم نے ان کے طریقے پر نہیں چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کر کے گئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، محرم الحرام کا، عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ فرمایا روزہ ہم بھی 10 کا رکھتے ہیں، لیکن اگلے سال اگر میں زندہ رہوں تو ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ موافقت نہ ہو، یہودیوں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے طریقے پر چل رہے ہیں۔ 9 کا رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے علیحدگی ہو جائے، ان سے امتیاز ہو جائے۔ تو عبادت کے اندر بھی یہودیوں سے، پچھلی قوموں سے امتیاز کرنے کا، جدائی کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کی مشابہت بالکل بھی نہیں کرنی۔ تمہاری ایک اپنی شریعت ہے، تمہارا ایک اپنا طریقہ ہے، تمہارا اپنا ایک دستور ہے، اس کو اپناؤ، غیروں کے طریقے پر مت جاؤ۔ جب آدمی ان کے طریقے پر چلنے لگ جائے گا، ان کی چیزوں کو اختیار کرنے لگ جائے گا، ان کی شکل و صورت بنانے لگ جائے گا، ان جیسے اعمال کرنے لگ جائے گا، تو پھر یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ کوئی بات دور نہیں ہے کہ پھر ان جیسی برائیوں کے اندر بھی مبتلا ہو جائے گا۔ جب ان کے طریقوں کو اختیار کر رہا ہے، جب ان کے شکل و صورت کو اختیار کر رہا ہے، جب ان جیسا لباس پہن رہا ہے، جب ان جیسے کام کر رہا ہے، تو پھر برائی کرنا بھی کوئی دور کی بات نہیں ہوگی۔ پھر ان جیسی برائیوں کے اندر، پھر جو ان قوموں کے اندر گناہ تھے ان کے اندر بھی یہ مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر یہ ان کے طریقے سے پیچھے ہٹتے رہے، ان کے طریقے سے دور رہے، ان کے شکل و صورت سے دور رہے،
تو پھر ان جیسی برائیوں سے بھی دور رہیں گے۔ اگر یہ شکل و صورت کے اندر آ جائیں گے تو برائی ان سے دور نہیں ہوگی۔ پچھلی قومیں جتنی بھی